کون یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا شرابی ہو؟ کون اپنی بیٹی شرابی کو دینا چاہے گا؟ کون اپنی بہن شرابی کو دینا چاہے گا؟ کون کہتا ہے کہ میرا بہنوں ہی شرابی ہونا چاہیے؟ جب ہم اس شراب کو اپنے لیے، اپنی زندگی میں، اپنے گھر کے لیے، اپنے پریوار کے لیے قبول نہیں کریں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں ٹورزم پہ اثر پڑتا ہے؟ آپ دکھائیے نا مجھے کون سا ٹورسٹ اپنی بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ آ کر ہے؟ یہاں مسلمانوں کے دل ہرٹ ہوتے ہیں، تو سرکار کو بھی بڑا دل دکھانا چاہیے کہ شراب پہ بھی پابندی لگنی چاہیے اور منشیات پر بھی مکمل پابندی۔ ہم اسی ملک میں رہ رہے ہیں نا، جس ملک میں جس کا آئین کے تحت گجرات ہے، بہار ہے۔ جب گجرات میں ٹورزم نہیں ہے کیا؟ آپ وہاں کا ٹورزم بجٹ دیکھیے اور کشمیر کا، جموں کشمیر کا ٹورزم بجٹ دیکھیے۔ آپ بتائیے، جب بہار جیسی اسٹیٹ، جب گجرات جیسی اسٹیٹ اور بھی کچھ یہ ریاستیں اب شراب کو بین کر رہے ہیں، تو چاہیے کہ ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں آسمانوں کے دروازے رحمت کی کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کی بند کرتا ہے، اور ساتھ میں انسان کو موقع دیتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے میں فکر رہتی ہے کہ میں شیطان سے پناہ مانگوں اور پھر جا کے نماز کے لیے تیار ہو جاؤں، کسی بھی عبادت کے لیے۔ لیکن اس رحمت والے مہینے میں نے آپ کے لیے شیاطین ہی بند کر دی ہے، اس لیے آپ کے لیے اب ٹینشن ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو سیدھا رستہ ہے جنت کا، جو آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی مسجد میں اختتام ہوتا ہے۔ کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس ٹائم ہم اتری کشمیر ضلع بانڈی پورہ کے شادی پورہ ترگام الجامعۃ القادریہ میں موجود ہے۔ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے آج کے جو ہمارے مہمانانی گفتگو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، کاروانی اسلامیہ انٹرنیشنل کے امیر غلام رسول حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے آج وادی کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے تو آج عظیم ماہ مبارک چل رہا ہے۔ اگر اس ماہ مبارک کے حوالے سے بات کریں گے تو جنت کے دروازے جو ہے ان کو کھولا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جہنم کے دروازے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ اگر اس مہینے کے حوالے سے بات کریں گے تو رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور نار جہنم سے نجات پانے والا مہینہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گفتگو ہے غلام رسول حامد صاحب موجود ہے، کچھ سوالات رہیں گے فضیلت رمضان، اور اس کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ جس طرح سے لگاتار شراب پر بات ہو رہی ہے، جو منشیات کی لت لگی ہے جوانوں کو، اس سب پر آج بات چیت ہوگی، اس سب پر آج چرچا ہوگی۔ آج کی جو مہمانان گفتگو ہے ڈاکٹر غلام رسول حامد صاحب ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات کی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں آپ کو اور آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے اللہ۔ حامد صاحب، جس طرح سے اس مہینے کے حوالے سے بات کریں گے تو فضیلت والا مہینہ ہے، کیا کچھ کہیں گے اس مہینے کے حوالے سے؟ تھوڑا سا فضیلت آپ بیان کیجیے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے دل جو ہے وہ بھی روشناس ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ تقوی کے اندر روزوں کا جو سارا مقام ہے اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں جہاں ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وہی اس مہینے کو شہر رمضان کو شہر القرآن بھی کہا گیا ہے، شہر مواسات بھی کہا گیا ہے۔ اس طریقے سے اس میں کہیں فضیلتیں جمع ہیں، اس میں شب قدر کی فضیلت ہے، تاخراتوں کی فضیلت ہے، پھر 15ویں رمضان کی فضیلت ہے، پھر اس میں اس رمضان المبارک میں سب سے بڑی بات ہے کہ ایک دستور کائنات جس کو ہم قرآن مقدس کہتے ہیں وہ نازل ہوا۔ انسان کو اس میں سکھایا گیا کہ بندگی اور انسانیت کے زاویے اور طریقے کار کیا ہے، آپ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارو گے، نکاح کیسے کرو گے، کھاؤ گے کیسے، پیو گے کیسے، اس زندگی کے بعد تمہیں اور ایک زندگی ہے، اس میں جانے کے لیے اس زندگی میں اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کے اندر انسان کو عطا فرمائی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مرحمت ہمیں عنایت فرمایا کہ آپ جب پورے سال میری عبادت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس مہینے میں اس کا اجر ایک جگہ 10 گنا اور ایک جگہ 70 گنا بڑھا دوں گا، یعنی ایک رکعت کے بدلے میں 70 رکعت کا ثواب، یا ایک رکعت کے بدلے میں 10 رکعت کا ثواب۔ اس طریقے سے ایک روپیہ، ایک درہم، ایک دینار اللہ کے راہ میں خرچ کرنا 70 درہم یا دینار کے برابر ہے۔ تو اس طریقے سے مال کے اندر، ہم احوال و اقوال کے اندر، افعال کے اندر، اعمال کے اندر جہاں بھی ہم نظر دوڑائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس صیام میں انسان کے لیے، بالخصوص مسلمان کے لیے، ایک اتنا وسیع اور وافر مقدار میں اپنی رحمتیں رکھی ہیں کہ جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اٹھا کر
استفادہ کر سکتا ہے اور اپنی گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور دوسرا انعام اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں آسمانوں کے دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کی بند کرتا ہے، اور ساتھ میں انسان کو موقع دیتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے میں فکر رہتی ہے کہ میں شیطان سے پناہ مانگوں اور پھر جا کے نماز کے لیے تیار ہو جاؤں، کسی بھی عبادت کے لیے۔ لیکن اس رحمت والے مہینے میں نے آپ کے لیے شیاطین ہی بند کر دی ہے، اس لیے آپ کے لیے اب ٹینشن ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو سیدھا رستہ ہے جنت کا جو آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی مسجد میں اختتام ہوتا ہے۔ جس طرف بھی آپ نظر دوڑاؤ گے اس مہینے میں آپ کو رحمت اور برکتیں ہی ملیں گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر شعبان کے آخری جمعے کے اندر جو خطاب فرمایا اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ پر سائے فگن ہوا ماہ مقدس جیسا رمضان، اس رمضان مبارک کی برکتیں اتنی عظیم ہیں اور اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اس میں کہ میرے لیے یہ کم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اس حال میں کہ میں تھک جاؤں، اس لیے میں اپنا کمر بند باندھ کے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر پوری رات اللہ تعالیٰ سے مانگوں اور دعائیں کروں۔ اس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ہزاروں سینکڑوں بلکہ لاکھوں فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہیں جو کسی اور مہینے میں ممکن نہیں۔ اگر ہم اس وادی کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے تو کوئی ایک سالوں سے جو ہے لگاتار وادی کشمیر بربادی کی طرف جا رہا ہے، منشیات جو ہے چاروں طرف سے ہمیں وادی کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج بھی ماہ مبارک کا عظیم مہینہ چل رہا ہے، آج بھی منشیات فروشوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جا رہا ہے، کیا کچھ کہیں گے؟ لگاتار آپ بھی 1990 سے شراب کے حوالے سے بات کر رہا ہے، منشیات کے حوالے سے بات کر رہا ہے، کیا کچھ پیغام رہے گا ان جوانوں کے لیے جو اس بیماری میں؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، آپ کے ہاں یا سرکاروں کے ہاں یا جو اسمبلی میں لوگ اس وقت ہیں ان میں سے اکثر تعداد وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ منشیات کا مسئلہ ہے۔ ہم خالی منشیات یا جس کو ہم آپ ڈرگز کہیں گے عرفی زبان میں، عام زبان میں، یا ہم کہیں گے کہ منشیات بھی اس کو بولتے ہیں، تو ہمارے پاس وہی مسئلہ نہیں ہے، ہم دونوں چیزوں کو کہتے ہیں، لکر بھی، شراب اور منشیات دونوں چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ نشہ کی ہر وہ چیز جو انسان کو نشہ لائے، انسان کو بربادی کی طرف دھکیلتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہو، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سرکار کو اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم الیکٹرسٹی فراہم کریں گے، پانی کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی فراہم کریں گے، رہنے کے لیے گھر فراہم کرنی ہے، ساری چیزیں سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیج رہے ہیں، اس کو آپ وی آئی پی سیکورٹی اور وی آئی پی محل میں رہنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ اس کو اپنی نمائندگی کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس کی اولین نمائندگی یہ ہے کہ وہ اخلاقیات پر اور وہ معاشرے کے تئیں اپنا فرض نبھائے اور اس کی نمائندگی کرے۔ اسے چاہے کہ اسمبلی میں وہ بجلی کی بات بعد میں کرے، وہ پاور سپلائی کی بات بعد میں کرے، وہ واٹر سپلائی کی بات بعد میں کرے، جب اخلاقیات اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے شراب اور منشیات کی بات کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کسی سکیم کے طریقے سے یہاں کے عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہیں دوسری طرف کھلے عام جو شراب بک رہی ہے، مل رہی ہے، منشیات ہے، ڈرگ فروش دن بدن ترقی کر رہے ہیں، تو جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، تب تک ہمارا جو ذہنی ارتقاء ہم کہتے ہیں نا کہ پروان نہیں چڑھ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت سرکار ہے، این سی کی، نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے، بی جے پی کی ایک بڑی تعداد ہے ایم ایل ایز کی، اپوزیشن میں ہے وہ، اور ایک پی ڈی پی بھی ایک سرکاری تنظیم ہے، یہ سیاسی تنظیم ہے، اسی طریقے سے پیپلز لیگ ہے، کیا ہے کہ بہت سارے تنظیمیں ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کسی ایک کے لیے ہے، میں کہتا ہوں سب اس میں یکساں ہیں۔ ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، اگر اس میں سوراخ ہو جائے گا تو ہم سب ڈوب جائیں گے۔ نشہ ایسا ہی ہے، ان سب کو چاہیے اس وقت اپنے فرض منصبی پر کھڑا ہو جائیں اور تمام اختلافات سے اوپر اٹھ کے ایک قانون سازی ایسی کریں، ایسا قانون بنائیں کہ منشیات اور شراب کا خاتمہ اس سرزمین سے ہو جائے۔ یہاں میں یہ بات پھر کروں گا کہ جو 3 سالوں سے مقامی پولیس نے، جس کو ہم جیڈ کی پولیس کہتے ہیں، ان کے کام کو میں سلوٹ کرتا ہوں، سراہتا ہوں کہ انہوں نے جو منشیات کے خلاف کام کیا وہ یہ یقینی طور لائق سلام ہے، لائق داد ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اگر ایک مضبوط قانون سازی اس پر ہو جائے گی اور اس شراب اور منشیات کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور
تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی آسانی ممکن ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا، جس طرح سے حالیہ میں ہے ایک MLA کا بیان بھی سامنے آیا، کہا کہ اگر یہاں شراب بند ہو جائے گا تو ٹورزم پر اثر پڑے گا، کیسے آپ اس بیان کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کا جس نے بھی یہ کہا، میں نے بھی اس بیان کو دیکھا، وہ اس کا دیوالیہ پن ہے۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ مطلب سوچ بوجھ رکھنے والا آدمی نہیں ہے، یا وہ مطلب میں اس کو ہزاروں ایسے مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں ٹورزم اتنا زیادہ ہے لیکن گراؤنڈ پہ شراب نہیں ہے۔ میں ایک بات بولوں گا آپ کو کہ چلو ہم نے پیسے کمائے، ہم ٹورزم پہ ڈیپینڈڈ ہے اور ہم امیر بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں قبر میں جانا ہے نا۔ کون یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا شرابی ہو؟ کون اپنی بیٹی شرابی کو دینا چاہے گا؟ کون اپنی بہن شرابی کو دینا چاہے گا؟ کون کہتا ہے کہ میرا بہنوئی شرابی ہونا چاہیے؟ جب ہم اس شراب کو اپنے لیے، اپنی زندگی میں، اپنے گھر کے لیے، اپنے پریوار کے لیے قبول نہیں کریں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں ٹورزم پہ اثر پڑتا ہے؟ آپ دکھائیے نا مجھے کون سا ٹورسٹ اپنی بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ آ کر یہاں شراب پیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ کے ٹورسٹ سپاٹ ہے نا، آپ کو ٹورزم پروموٹ کرنا ہے، اس کے لیے ایک تجویز دیں، آپ ماڈریٹ بل لائے جس میں آپ کا ٹورزم بھی بچتا رہے۔ لیکن یہ جو سڑکوں پہ یہاں شراب بکتا ہے، لوگ شراب پی کر اب نالیوں میں گر جاتے ہیں، منشیات یہاں ہر کالج کے باہر، سکول کے باہر ڈھونڈنا آسان رہتا ہے۔ تو ان سب کے پیچھے میں ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ جس طریقے سے کہا کہ 3 دہائیوں سے ہم چیخ رہے ہیں اس پر، کون سا سکول ہم نے چھوڑا جہاں سیمینار نہیں کیا، سمپوزیم نہیں کیا، یونیورسٹیوں میں گئے، سگنیچرنگ کمپیننگ اتنی وسیع تر بنیاد پر ہم نے کی۔ ابھی ایک سیاسی پارٹی نے کہا تھا کہ ہم سگنیچرنگ کمپیننگ چلائیں گے، ہم نے کہا کہ ہم نے تو 6.5 لاکھ لوگوں کی سگنیچر لیے ہیں، تو ہم کون سی کمپین چلائیں گے؟ اس پر چاہیے کہ ایک نہیں ساری پارٹیاں پہل کریں اور مکمل ایک قانون لائیں۔ باقی دیکھیے ہم اسی ملک میں رہ رہے ہیں نا، جس ملک میں جس کا آئین کے تحت گجرات ہے، بہار ہے۔ جب گجرات میں ٹورزم نہیں ہے کیا؟ آپ وہاں کا ٹورزم بجٹ دیکھیے اور کشمیر کا، جموں کشمیر کا ٹورزم بجٹ دیکھیے۔ آپ بتائیے جب بہار جیسی اسٹیٹ، جب گجرات جیسی اسٹیٹ اور بھی کچھ یہ ریاستیں اب شراب کو بین کر رہے ہیں، تو چاہیے کہ ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے گائے کے گوشت پہ پابندی لگائی گئی اور مسلمانوں نے دل کھول کے کہا، اور ہم نے خود اس پر کہا کہ جس چیز سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے ہمیں نہیں پہنچانا چاہیے، اسی طریقے سے شراب پینے سے یہاں مسلمانوں کے دل ہرٹ ہوتے ہیں، تو سرکار کو بھی بڑا دل دکھانا چاہیے کہ شراب پہ بھی پابندی لگنی چاہیے اور منشیات پر بھی مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آخری میرا سوال آپ سے رہے گا، اگر وادی کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ بھی ہم نے دیکھا کئی ایک سالوں سے علماء کرام آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالیہ میں جو ہے ایک محاصرہ بھی ہوا تھا، اور جس میں جو ہے علماء کرام آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو چھوٹے یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ان پر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہے، کیا کچھ پیغام رہے گا ان علماء کرام کے؟ دیکھیے اسلام کی خوبی یہ ہے نہ کہ اسلام کی ہر مذہب کی خوبی ہے کہ ہر مذہب میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف ہونے چاہیے۔ گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، معاشرے میں اختلافات ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اسمبلی میں آج اختلافات نہیں ہے، وہاں سیاسی پارٹیاں تو ایک دوسرے پر کرسیاں برسا رہی ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مذہب کے اندر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اختلافات کا دائرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے لیے زندہ رہنا ہی مشکل کریں اور آپ کے الفاظ میں اتنی کھٹاس ہو کہ آپ کسی کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر کوئی اختلافات کر کے سوشل میڈیا کا سہارا لے کے ایسی حرکات کرتا ہے جس سے انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے، جس سے آپ کی اعتقاد کو، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے اور آپ تکلیف میں پڑ رہے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے آپ اپنے مسلک پہ رہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانی و بیدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا انسان، دوسرا مسلمان یا دوسرا رہنے والا محفوظ رہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر سیدھی سی بات ہے آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں
تو सीधी सी बात है, ये कोई आलिम नहीं हो सकता, कोई मौलवी नहीं हो सकता. मैं तो समझता हूँ वो मौलवी नहीं है, वो जाहिल लोग हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाने के लिए ही इख्तिलाफात का सहारा ले सकते हैं. डॉक्टर साहब, अपना वक्त और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाहु खैर. अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को और भी ज़्यादा उजागर करें और आपको मौका मिले. ये मीडिया का दौर है और मीडिया को चाहिए कि इन जो चीज़ें बेहस हो चुकी हैं हमारे माशरे अंदर, उनके अंदर हिस्स डाले, रूह डाले. ये मीडिया का भी काम है. इसलिए जमहूरियत की एक जो पिलर है, एक जो विकेट है, उसको मीडिया भी कहा जाता है. बहुत बहुत शुक्रिया. जी नाजरीन, इस टाइम हम थे अल जामिअतुल कादरिया त्रगाम शादीपुरा में और हमारे साथ जो मेहमानान गुफ्तगू थे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अलहाज जो है गुलाम रसूल हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और शराब पर बात हुई. जिस तरह से लगातार जो है शराब के चर्चे आज वादी कश्मीर में चल रहे हैं, असेंबली में भी इसकी बात हो रही है और आपको बता दें कोशिश कुछ सवाल थे, उनके जवाब भी हमने हासिल करने की कोशिश की. और हमारे साथ जुड़े रहिए और DB लाइव के लिए अगली सेगमेंट तक दीजिए अपने मेज़बान सईद उबैद को इजाज़त. खुदा हाफिज़.